اللہ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، وہ سوال اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ یہ خود سوچیں کہ آپ کو سوال پوچھنے میں 3-4 منٹ لگ گئے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا اگر خلاصہ کریں تو آپ کے سوال یہ تھا کہ جب 3 طلاق ایک مجلس کے اندر دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں یا ایک شمار ہوتی ہے؟ اس کے اوپر دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ ان دلائل کے اندر آپ نے خود چیزیں رکھ دی کہ کیا جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عمر کے دور سے پہلے جو ادوار ہیں حضرت ابوبکر کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کے اندر یہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ جی غیر مدخولہ کے لیے ہے، یا اس طرح کے اور بھی آپ نے اندر سوال کے اندر ہی دلائل رکھے کہ دونوں طرف دلائل ایسے مل جاتے ہیں کہ جس سے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو اب عام بندہ کیا کرے؟ تو عام بندے کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے کے اندر کہ وہ بندہ اس میں پڑے۔ جس کو جو مسئلہ پیش آئے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اہل حدیث علماء کا فتویٰ جو ہے وہ اس کا گھر بچا سکتا ہے، تو ہمارے نزدیک تو ان کو اہل حدیث علماء سے فتویٰ لے کے اپنا گھر بچا لینا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور اتنا ٹیڑھا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو سمجھا ہوا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے طلاق کے طریقے سے۔ طلاق کے طریقے کے اوپر تقریباً سب جو ہے نا علماء متفق ہیں، سب علماء تقریباً کم از کم اہل سنت میں تو متفق ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی طریقہ یہ ہے طلاق کا کہ آپ نے عورت کو طلاق دینی ہے جس وقت آپ اس سے نہ تو ہم بستری کی ہو، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ حیض کے عالم میں ہو کہ اس کا پیریڈ سٹارٹ ہوئے میں، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی 2 گواہ بھی نہ ہو۔ یعنی 2 گواہ بھی جو ہیں وہ قرآن پاک کی روح سے ہونے چاہیے، عادل لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے 2 گواہوں کے علاوہ انہوں نے کوشش بھی کر لی ہو کہ ان کے درمیان تصفیہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ سب چیزیں نہیں ہو سکی، ان 2 گواہوں، عادل گواہوں کی موجودگی میں آپ ایک وقت میں ایک دفعہ ہی اپنی زوجہ کو کیا دیں گے؟ طلاق دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب اگر آپ نے طلاق کا آپ کا ہے مسئلہ، اب ہوا کیا کہ یہاں پہ علماء نے کیا کیا، ان کی طرف سے یہ ظلم ہوا۔ آپ یہ یقین کریں، میں آج سے تقریباً پچھلے 20-25 سالوں سے جمعے پڑھ رہا ہوں مساجد کے اندر، بچپن سے لے کے لڑکپن پھر اس کے بعد جوانی۔ ایک بھی مسجد میں، یعنی میں آپ کو بتاؤں، نہ دیوبندی کی مسجد میں میں نے دیکھا، نہ بریلوی کی مسجد میں ایسا دیکھا، نہ اہل حدیث کی مسجد میں ایسا دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو اس مسئلے پہ مطلع کیا ہو کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، طلاق دینے کا قرآنی طریقہ کیا ہے۔ جب آپ نے اپنے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ طلاق دینے کا قرآنی طریقہ کیا ہے، نبوی طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، تو پھر تو یہ ہونا تھا، پھر تو یہ ہونا ہی تھا کہ لوگوں نے اب غلطی کرنی تھی طلاق دینے کی غلطی کیا کرنی تھی جناب، کہ انہوں نے کسی نے حیض میں طلاق دے دینی ہے، کسی نے پریگننسی میں طلاق دے دینی ہے، کسی نے جو ہے ہم بستری کرنے کے فوری بعد طلاق دے دینی ہے، کسی نے بغیر کسی گواہ کے طلاق دے دینی ہے۔ بعد میں پھر لڑتے پھرتے ہیں میاں بیوی، وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، میاں کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، میں نے یہ لفظ نہیں بولا، میں نے تو یہ لفظ بولا تھا، میں نے تو اس طرح نہیں کہا تھا، تو میں اس طرح کہا تھا، میں نے تو SMS پہ طلاق بھیجی تھی، اور اب تم نے طلاق وہ پڑھنی نہیں ہے، میں نے SMS میں بھیج دی ہے۔ تو اب اس کے اوپر بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جناب کیا یہ SMS کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج بھیجا ہوا ہے طلاق کا؟ اگر میں نے میسج نہ کھولا، میں اپنا واٹس ایپ ڈیٹا ہی ڈیلیٹ کر دیتی، تو کیونکہ اس نے فون کر کے کہہ دیا میں نے غلطی سے تمہیں ٹائپ کر کے بھیج دیا تھا۔ بھائی تم نے سمجھا ہی نہیں، نہ تمہیں کسی نے سمجھایا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے علماء نے ہماری عوام کو طلاق دینے کا صحیح طریقہ سمجھایا ہوتا تو آپ کے خیال میں یہ مسئلے پیش آتے؟ بہت کم پیش آتے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک معاشرے سے جہالت نہیں ختم ہوتی یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے علماء کو ضرورت ہے کہ جگہ جگہ پہ سیمینارز کروائیں اور اس کے اوپر ایک مسئلہ سالو کروائیں، تاکہ لوگوں کو طلاق دینے کا شرعی طریقہ پتہ چلے،
اور وہ اس طرح سے جہالت کے اندر اس طرح سے 3 اکٹھی طلاقیں نہ دیں. ٹھیک ہے، 3 اکٹھی طلاقیں دینا طلاق کا مکروہ طریقہ ہے فقہ حنفی کے نزدیک بھی. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان کے نزدیک طلاق تو ہو جاتی ہے. تو اس لیے اب یہاں پہ آپ کو میں ایک مثال دے کے بات ختم بھی کروں کہ ایسے ایسے خاندانوں کا مجھے پتہ چلا کہ جنہوں نے اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کے، یعنی حنفی خاندان تھا اور ان کے بیوی بچے سارا کچھ تھا، تو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں اور پورے خاندان کو بھی بتا دیا کہ ہماری جو ہے اس طرح سے فلاں نے طلاق دے دیا، لڑکی گھر آ کے بیٹھ گئی. لیکن ہوا کیا کہ جب اس خاندان والوں کو پتہ چلا کہ جناب وہ اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کے تو وہ دوبارہ سے ری یونائٹ ہو گئے، ان کا رجوع ہو گیا، یا دوبارہ سے وہ مل گئے دوبارہ سے میاں بیوی، تو پورے خاندانوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا کہ یہ حرام کی زندگی گزارے، ان کی اولادیں حرام کی، ان کا کھانا پینا ہر چیز حرام کا ہے. تو یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ فقہ حنفی سے ہیں تعلق آپ کے خاندان کا اور آپ اس کو چھوڑ کے تو اہل حدیث سے فتویٰ لے کے تو آپ اتنی سکون سے زندگی گزار لیں گے. تو اب کیا ہے، ان کا پراپر بائیکاٹ ہے، ان سے کوئی ملتا نہیں ہے، اور ان کو ان کی اس طرح کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے کہ یہ لوگ حرام کی زندگیاں گزارے ہیں. تو اس لیے مسئلہ یہ صاف ہے اس لحاظ سے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ سمجھ لیں یا سمجھایا جائے علماء کی طرف سے عوام کو. یہاں تک کہ اگر نکاح کے موقع کے اوپر بھی علماء کو طلاق کا طریقہ سمجھانا پڑے تو ان کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ وقت کی ضرورت بن گئی ہے. جس وقت آپ نکاح کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ وہ سمجھا سکتے ہیں، تاکہ یہ ہو کہ کوئی میاں بیوی میں سے اگر کوئی پرابلم ایسی ہوتی ہے تو وہ پہلے سوچ سمجھ لیں کہ بھائی نکاح کا طریقہ تو آپ دیکھ ہی لیا، اب طلاق کا طریقہ یہ ہے، خلا کا طریقہ یہ ہے، اور اس طریقے سے آپ طلاق دے سکتے ہیں، یا عورت خلا کے لیے ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور یہ اس کے کوائف ہیں، یہ طریقے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو اس طریقے سے شرعی طریقہ ہے طلاق دینے کا. تو اگر آپ ایسا نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر نہیں علماء یا ٹیچرز یا پروفیسرز یا اسکول کالجز کے لیول پہ یہ چیزیں نہیں سمجھائیں گے، تو پھر یہی مسئلہ رہے گا، 3 ایک ہوتی ہے یا 1 3 ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہی مسلمان جو ہے وہ بلکہ اس پہ مولوی جو ہیں وہ پیسہ بھی کمائیں گے فتووں کے نام کے اوپر، کہیں کسی اور چیز کے نام پہ. تو اللہ کریم ہمارے علماء کو بھی ہدایت دے، عوام کو بھی ہدایت دے کہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ 3 ایک کے چکر سے ہی باہر نکل جائیں. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.